پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لائے اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے ہونے کے معنی یہ ہیں کہ یہاں درمیان میں ایک راوی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا قدم اصحاب عبداللہ علی ابی الدرداء، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد کوفہ سے شام حاضر ہوئے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی خدمت میں. فطلبہم، تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے انہیں یاد کیا. فوجدہم، انہوں نے پا لیا، وہ حاضر ہوئے ان کی خدمت میں. تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا ایکم یقرأ علی قراءۃ عبداللہ، تم میں سے کون ہے جو قرآن کریم اس طرح پڑھے جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اتنے عابد اور زاہد صحابی رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا دور تھا. شام میں اتنی قدر تھی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اور ان کے شاگردوں کی. قال کلنا، ہم نے کہا ہم میں سے ہر شخص میں یہ استطاعت ہے، تعلیم ہے کہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرح قرآن کریم کی قراءت کر سکیں. قال فأيكم يحفظ، تو ارشاد فرمایا سب سے اچھا کس کو یاد ہے، سب سے اچھا کون پڑھ سکتا ہے، یہ مراد ہوگی. تو اشاروا الی علقمہ، انہوں نے سب نے اشارہ کیا علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف. پہلی روایت اور اس روایت میں یہ فرق آ گیا کہ وہاں پہ علقمہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود بیان کیا یہی بات، اور یہاں ابراہیم نخعی اپنے استاد علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بیان کر رہے ہیں. فرق کوئی اتنا خاص نہیں. تو سب نے اشارہ کیا علقمہ کی طرف. تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیف سمعتہ یقرأ، تم نے اپنے حضرت سے کیسے سنا ہے، تو کیسے قرآن کریم پڑھتے تھے اس سورت کو واللیل اذا یغشی. تو علقمہ رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھ کے سنائی اور علقمہ نے کہا والذکر والانثی، وہ اس کو ایسے پڑھتے تھے والذکر والانثی. قال اشہد، بولے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، اور ارشاد فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس پہ، گواہی دیتا ہوں اس بات کی، انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ ہکذا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو قرآن کریم سکھایا تھا، پڑھایا تھا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی سنا تھا والذکر والانثی. اور اب دیکھو ہؤلاء یریدوننی، یہ لوگ اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم یوں قرآن پڑھا کریں وما خلق الذکر والانثی واللہ لا اتابعہم، اللہ کی قسم میں ان کی بات نہیں مانوں گا، ایسے نہیں پڑھوں گا وما خلق الذکر والانثی. یہ روایت آ گئی کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کو اس طرح سے پڑھا. آگے چلیے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن کریم پڑھاتے ہی تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فضائل پر جہاں بحث کی ہے تو صحیح ترین روایات لائے ہیں، وہاں پہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی منقبت بیان کی. اور یہ وہ مقام ہے جس سے ہم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا تذکرہ شروع کیا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ قرآن کریم 4 آدمیوں سے پڑھنا، عبداللہ بن مسعود سے، سالم سے، ابی سے اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے. ان میں سے بہت سے حضرات کی باتیں تو پہلے گزر گئیں، اور جہاں پر مناقب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس پہ لائے ہیں کہ علقمہ کہتے ہیں دخلت شام. یہ تیسری روایت بھی پہلی 2 روایات سے ملتی جلتی ہے کہ میں شام میں گیا فصلیت رکعتین، اور میں نے کیا کیا 2 رکعتیں پڑھی. فقلت اللہم یسر لی جلیسا، تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اپنے کسی اچھے بندے کی صحبت نصیب فرما، کوئی اچھا آدمی ملے، بیٹھ کے بات کریں، ان کی صحبت سے کچھ فائدہ پہنچے. فرائے تو شیخن مقبلن، میں نے دیکھا ایک بزرگ ایک شیخ تشریف لا رہے تھے. تو جب میں ان کے قریب ہوا تو میں نے کہا مجھے لگتا ہے اللہ نے میری دعا قبول فرما لی ہے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ من این انت، کہاں سے آئے ہو، کہاں کے ہو. میں نے عرض کیا من اہل الکوفہ، کوفہ سے آیا ہوں.
قال افلم یکن فیکم صاحب النعلین والوساد والمطہر، تم میں وہ آدمی موجود نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک اٹھاتا تھا؟ تم میں وہ آدمی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ اپنے پاس رکھتا تھا اور وہ تمہارے شہر میں نہیں ہے؟ بڑے خوش ہوئے اور فرمایا تمہارے شہر میں وہ نہیں ہے جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت، مسواک وغیرہ یہ سب سامان رکھا رہتا تھا۔ پھر فرمایا ولم یکن فیکم الذی اجیر من الشیطان، تم میں وہ آدمی نہیں ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ دعا جاری ہوئی کہ اللہ اسے شیطان سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اولم یکن فیکم صاحب السر، تم میں وہ آدمی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی رازدان تھا، لا یعلمہ غیرہ، اور اس کے علاوہ اور باتیں اتنی کوئی نہیں جانتا جتنی تنہائی میں باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتائی تھی۔ اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں کوفہ میں، یہ سب لوگ نہیں ہیں، تو یہ ادب کی وجہ سے چپ رہے، یعنی یہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہاں پر موجود تھے۔ تو کہتے ہیں یعنی انہوں نے بجائے نام لینے کے ان لوگوں کی تعریف کی، حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی، اور پھر کہا کہ فقرہ ام عبد، یہ ام عبد کے جو بیٹے تھے ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ کیسے پڑھتے تھے؟ واللیل، یہ جو سورہ مبارک ہے واللیل اذا یغشی، فقرات میں نے سنائی اور کہا وہ یوں پڑھتے تھے کہ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی والذکر والانثی، تو انہوں نے فرمایا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے اقرانیہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاہو الافیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمنے سامنے دو بدو بالکل اپنے زبان مبارک سے میری طرف، میرے چہرے کی طرف ایسے ہی مجھے کر کے سکھایا تھا۔ فما زال ہؤلاء حتی کادوا یردوننی، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ پڑھتے ہیں وما خلق الذکر والانثی، یہ لوگ مجھے میری راہ سے ہٹانے والے۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہ اعتماد کا حال تھا، اور حذیفہ رضی اللہ عنہ جن کے متعلق یہ کہا ہے کہ اولم یکن فیکم صاحب السر الذی لا یعلمہ غیرہ، تم میں وہ آدمی موجود نہیں ہے کوفہ میں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راز کی باتیں بتائی تھی اور ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ پہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کا صاحب راز ہونے کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بٹھایا اور مجھ سے فرمایا میں تمہیں کچھ باتیں بتاتا ہوں یہ کسی کو نہیں بتانی، اور مدینہ منورہ کے منافقوں کا نام لے لے کے مجھے بتایا کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق۔ اور حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا قیامت تک جتنے فتنے اس امت میں پیدا ہونے والے تھے، جس چیز میں 300 سے زیادہ اس امت کے افراد شامل ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فتنے مجھے بتائے کہ یہ فتنہ ہوگا، یہ فتنہ ہوگا، یہ مصیبت آئے، یہ تھے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس جنازے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نہیں ہوتے تھے، کیونکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جنازہ نہیں پڑھتے تھے، اللہ نے منع کیا منافقوں کا جنازہ پڑھنے سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے آپ فیکم حذیفہ، حذیفہ موجود ہیں، لوگ کہتے تھے جنازے میں ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑھا دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو ویسے ہی عبداللہ بن ابی جیسے منافق کا جنازہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے کے لیے تشریف لائے تھے تو اس موقع میں بھی عرض کیا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو بالکل نہیں پڑھتے تھے، اور جس کے جنازے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بغیر کسی مجبوری کے نہیں آتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ یہ ہے وہ بات جو انہوں نے کہا تم میں وہ آدمی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا رازدان ہے، ایسی باتیں وہ جانتا ہے جو کوئی نہیں جانتا۔ یہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کا جملہ دیکھو کتنا وزنی ہے ان کا، وَلَقَدْ عَلِمَ الْمَحْفُوظُونَ، جنہیں یاد ہے انہیں یاد ہے، من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ لوگوں میں، ان کے دوستوں میں، کہ عبداللہ بن مسعود من اقربہم الی اللہ، قیامت کے دن جو وسیلت یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تک جس نے پہنچنا ہے سب سے زیادہ قریب ترین راستہ، سب سے زیادہ قریب اللہ کے ابن مسعود کا راستہ پائے گا۔
انہوں نے کہا صحابہ رضی اللہ عنہ خوب جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست کہ اللہ کے قرب کا سب سے زیادہ قریبی راستہ ابن مسعود کا راستہ ہے، اور ابن مسعود وہی ہیں جن کا راستہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنایا. اور لوگوں نے کہا کہ آپ کہاں سے فتویٰ دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے باہر نہیں جاتے. یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پھر اس روایت کو کسی اور طریقے پر لائیں. عبد الرحمن بن یزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ہمیں کوئی ایسا شخص بتائیں قریب السمت والہدی من النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چال ڈھال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں سب سے زیادہ قریب ہو حتیٰ ناخذ عنہ ہو. ہم اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ حضرت ہم ان سے اپنی تربیت کروا لیں، ہم ان سے علم حاصل کر لیں. تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ صحیح بخاری میں کتاب ہے فضائل الصحابہ، اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے منقبت کے باب میں یہ لفظ آ گئے ہیں. انہوں نے کہا ما عارف احدا اقرب سمتا وهدیا ودلا، میں کسی شخص کو نہیں جانتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہو لیکن ان کی چال ڈھال، ان کا اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی منشا طبیعت مبارکہ کو جو اتنا سمجھا ہو، بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا سمجھ گیا ہو، کوئی شخص مجھے ایسا معلوم نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں ابن میاد عبداللہ بن مسعود کا کہتا ہوں کہ یہ شخص ہم سب میں زیادہ سمجھدار تھا، اس کی چال ڈال دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ملتی ہے، یہ ان سب چیزوں میں ماہر ہے. یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم جو پڑھا تھا اور جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان سے سنا تھا، ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے بھی بات وہی کی. انہوں نے کہا کہ ہم نے یوں ہی پڑھا تھا والذکر والانثی، ہم اب بھی یہی پڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی. مسئلہ حل کیسے ہو، یہ ہے بات. اور پھر وقت جب گزرا تو کہنے والوں نے باتیں بھی کہیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اتنی منقبت اور تعریف، کئی بیانات اس پہ ہو گئے. ان کی سیرت مبارکہ کا اور ان کے ذکر خیر کا یہ تذکرہ ہے کہ جن لوگوں نے ان کے متعلق الزامات لگائے ہم اس کا بھی ذکر کریں، ہم اس کو کیوں چھوڑ دیں؟ یہ کسی بڑی شخصیت کا حصہ ہے اس کی زندگی کا کہ تنقید کیا ہوئی اس پہ اور الزامات چھوٹے. کوئی بات ہوتی تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق لگاتے. ہے تو روایت ایسے ہی، اس کی سند بھی کوئی ٹھیک نہیں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ لائے ہیں اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ تمام تر عزت کے باوجود حدیث کے معاملے میں بہت کچے تھے، اس لیے کہ انہوں نے زندگی کے آخری حصے میں حدیث پڑھی تھی اور استاد بھی گھر سے رکھ لیا تھا، اس سے پڑھتے تھے. وفات سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے حدیث کو پڑھا. غزالی رحمت اللہ ایک جگہ روایت لائے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا اللہ تعالی سے کہ حاضر ہونا چاہتا ہوں، اجازت ہو گئی. حاضر ہوئے کوہ طور پہ. اللہ تعالی نے پوچھا کہ بھئی اس مرتبہ کیسے آنا ہوا؟ تو عرض کیا کہ خاص درخواست لے کے حاضر ہوا ہوں. تو ارشاد ہوا کہو. تو عرض کیا کہ لوگوں سے بڑا تنگ آیا ہوں، جس کے جی میں آتا ہے مجھے باتیں کرتا ہے، کوئی غیبت کرتا ہے، کوئی الزام لگاتا ہے، تو میں بڑا تنگ ہوتا ہوں لوگوں کی باتیں سن کے. آپ لوگوں کے منہ کو میرے معاملے میں بند کر دیں اور ان کی زبانوں کو گونگا کر دیں، مجھے کوئی کچھ نہ کہے، جھوٹ نہ بولے میرے متعلق. ایسی ہی روایت. تو اللہ تعالی نے کہا کہ لوگوں کی بات کرتے ہو وہ تو مجھ پہ الزام لگاتے ہیں اور میں نے اپنے پہ الزام لگانے والوں کی زبانیں بند نہیں کی، تو تیرے متعلق کیسے بند کر دوں؟ تو جھوٹ بولتا رہے آدمی.
خدا کی پکڑ سے بے خوف ہو کے. اللہ تعالیٰ پہ تھوڑے الزامات ہیں. قرآن کریم میں تذکرہ آیا ہے نا کہ کافر یوں کہتے ہیں یوں کہتے ہیں یوں کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا تقاد السماوات یتفطرن، اور آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. اتنے برے جملے یہ لوگ میرے متعلق کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے لے کے اب تک یہودی کفار ان کی شخصیت مبارکہ میں معائب کا ذکر کرتے ہیں. تو اللہ اس کے رسول اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کی جھوٹے الزامات سے جان نہیں بچی چھٹی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو بہرحال صحابی تھے,